اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کربلا کے شیر خوار اصغر کی شہادت۔ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام عرش مقام خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب نے عرض کی، یا حسین، اونو محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہوئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر کے قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، بار بار اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کہ آپ نے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کیا اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت تک جس غمساری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتوں کے لیے آپ کے حوصلے پر قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے حوصلے پر فخر محسوس کرتی رہیں گی، فخر محسوس کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ حضرت شہربانو نے ہاتھ جوڑ کر آقا امام حسین مدینہ پاک لے کر کربلا تک اور پھر اونو محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک خاموش رہی ہوں۔ اب تک نہ کوئی شکایت ہی کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نہ کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، من کا ڈھل چکا ہے، تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا، مجبور ہو کر درخواست کرتی ہے کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی اور بے کسی دکھاؤ اور کہو کہ ظالموں، اگر قصور ہے تو ہمارا، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیر خوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی کے دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے کہ اگر عمر و سعد نہیں تو نہ صحیح اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، شہربانو تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جس ظالموں کو اونو محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس و قاسم پر ترس نہ آیا اور جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا خوفناک اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سماج، جب کہ فاطمہ کے لال نے شہربانو کی گود سے اپنے شیرخوار بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اور بی بی شہربانو نے اپنے لختے جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کی جھولی میں دے دیا کہ جاؤ میرے لال کو اللہ کے حوالے کر دو۔ شہربانو نے پھر عرض کیا، یا حسین، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو۔ امر سعد سے کہنا، یہ بچہ تمہارے اس نبی کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ شہزادہ دو عالم نے شیر خوار اصغر کو جھولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا، سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہربانو نے سیدہ زینب سے کہا، بہن دعا کیجیے کہ عمر و سعد کو میرے لال کی بے کسی و معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر و سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر و سعد نے حضرت امام حسین کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی گھبرا گیا ہے اور
صلح کے لیے قرآن اٹھا لایا ہے۔ وہ دیکھو اگر حسین یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اگر یزید کی بیعت کیے بغیر صلح کرنے کی چاہے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے قرآن کو بھی پھاڑ دینا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عمر و سعد نے امام عالی مقام کو کھڑے دیکھا تو کہا حسین کیوں آئے ہو؟ نور نگاہ علی نے جواب دیا خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر میں نے خود آنا ہوتا تو اونو محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جان نثاری سے قبل آتا، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں نے اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ بھی اگر وہ بھی کئی دن تک پانی نہ ملے تو تمہاری طرف سے وہ بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اور اگر کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دے تو حسین پھر بھی تیرے پاس نہیں آئے گا، اور میں اب اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے بچے کو لے کر آیا ہوں اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ علی اصغر نو لے کے گود اندر ٹریا جے زینب دا ویر ویکھو، جا کے کیا امام نے کوفیاں نو آؤ نبی دی اج تصویر ویکھو، اے تساں دے نبی دا اے دوتر آئے، اے دے بدن تے چادر تطہیر ویکھو، جے کوئی ہے قصور تے ہے میرا بچہ ہے بے تقصیر ویکھو، اے کسے دی بیعت نو جاندا نہیں نہ کوئی ہاتھ اے دے شمشیر دیکھو، پیا مارے پیاس دے ترخدائے ادا آ گیا وقت اخیر دیکھو، دو گھٹ پانی دے دیو اینو تانو دیوے گا کوثر دا نیر ویکھو، بدلے پانی دے لشکر یزید والوں آ گیا ہرمل دا تیر ویکھو، ہتھا وچ معصوم دی لاش تڑپی سید ہو گیا بہت دلگیر ویکھو، نالے چمدا پتر دے خون تائیں نالے حلق تھی کھچدا تیر ویکھو، اللہ آکھیا سب فرشتیاں نو آؤ حوصلہ صبر شبیر دیکھو، مکے وچ جو خواب خلیل ڈٹھی کوفے وچ ایدی تعبیر ویکھو، جڑی آیت منا وچ ہوئی نازل کربل وچ اودی تفسیر ویکھو۔ عمر و سعد دیکھ اہل بیت کے شرع خوار بچے کو دیکھ کر کربلا کی اس معصوم مہمان کو دیکھ اور شہربانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے، یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے اور یہ شیر خوار ہے، اور ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی اطاعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو صرف 2 قطرے ہی پانی کے ڈال دے، شہربانوں کے اس شیر خوار کو پانی کی 2 بوندیں دے دے، نہیں میرے اصغر کو نہیں، شہربانوں کے بچے کو نہیں، اپنے نبی کے نواسے کو پانی دے دے، تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان تیرے اس احزار کی قدر کریں گے، اور میرے نانے پاک کی امت قیامت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمر و سعد یزید کی حکومت و سلطنت، ابن زیاد کی عیش و عشرت اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند ساعتوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کی سانس کی کیفیت بدل چکی ہے اور دیکھ اس کا من کا ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر اصغر کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر اٹھو اور حق کے صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر تمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر و سعد کو دکھا دے، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خداوندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اسی 20,000 انسانوں کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا، جو انسانیت کے تمام سنہری اصول کو چھوڑ کر وحشتوں اور بریت کے گڑھے میں گر چکے تھے اور
اور ان کے سپنوں میں دل نہیں تھے، ان کے سینوں میں دل نہیں تھے، پتھر تھے، پتھر بھی نہیں، پتھر کی چٹانیں تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر عمر و سعد نے اس خاموشی کو توڑ کر کہا، یا حسین، تیرے دادے اسماعیل نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑی تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین، تیرے نانے مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ حسین، اپنے دادے سے پانی مانگ، اپنے نانے سے پانی مانگ۔ عمر و سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر و سعد، میں ابھی اگر چاہوں تو کوفہ کی اس ریگستان سے پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اور میں اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے جبر کی انتہا اور حسین کی صبر کی انتہا۔ عمر و سعد نے پھر پکارا کہ حسین کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے، اور یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر کربلا کی شیر خوار اصغر کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس کے پیکر تسلیم اور رضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان سے اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ علی اصغر نو لے کے گود اندر کیا شان شمر شریر تائیں، پیا مارے پیاس دے تڑپ دائے، پانی دے اس میرے صغیر تائیں۔ اگو حرمل نے ماریا تیر ایسا، آیا رحم نہ کسے بے پیر تائیں، روندا خیمے اول حسین مڑیا، نالے حلق تھی کھچدا تیر تائیں۔ مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، حسین، خدا کے لیے بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین، مصطفیٰ کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا، ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ اور پھر مجسمہ صبر و شکر نے اپنے بیٹے کے خون کو یہ کہتے ہوئے اپنے چہرے پر مل لیا کہ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ میرے آقا امام حسین کی امامت پر اعتراض کرنے والوں، ذرا دیکھ لو کہ غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں چشم باطن سے دیکھو، یہ کس کا لخت جگر تھا جو قربان ہو گیا، یہ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا جو بجھ گیا، یہ کس باغ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا، یہ کس چمن کا غنچہ تھا جو بن کھلے مرجھا گیا، یہ کس کی جھولی میں تڑپا، اس نے کس کی گود میں دم توڑا، اور اس نے کس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا، اسے کس جرم کی سزا ملی، اس کا قصور کیا تھا۔ ہماری نظر میں اگر یزید کی حکومت کا باغی تھا تو حسین اگر مجرم تھا تو، مگر اس ننھے سے بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور تو یہ تو یزید کی حکومت کا باغی نہیں تھا، یہ تو ابھی کسی بغاوت اور اطاعت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے خلیل، اے میرے دیکھ کے لاش علی اصغر دی، بانو کر دی پئی فریاد، پہلا باغ زینب دا لٹیا، ہو گئی میں وی بے اولاد، جتھے تیر ظالم دا وجہ چم دیئے اس تھانوں، دیکھ کے داغ جدائیاں بچیا تے چھڑ چلیا ایمانوں۔ سیدہ زینب کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے پیارے اصغر، میں تمہیں بھتیجا نہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اونو محمد سے بڑھ کر تم کو پیار کیا کرتی تھی، ہائے افسوس ہے کہ تم بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے۔ تمہاری بہن سغرا نے مجھ سے پوچھا کہ اصغر کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ پھر دونوں نے اصغر کی لاشوں کو امام پاک کے حوالے کر دیا۔ راکب دوش مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ننھی سی لاش اپنے ہاتھوں میں اٹھائی
اور اسے خون آلود دامن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے چلے۔ خیموں میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ فاطمہ کے لال نے چھوٹی سی قبر کھود دی اور اپنے لال کو دفن کر دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کر پھر حسین کی طرف سے نگاہ اٹھائی، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور عرض کی یا مولا، قبر چھوٹی جئی کٹ کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے مال کا کچھ نہیں رکھیا، میں دامن جھاڑ حسین وکھا دیتا۔